اس گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج جس مواد کا جائزہ لیا جا رہا ہے وہ واقعی کسی بھی عام سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا ہے۔ ہاں بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم پیٹرک بیٹ ڈیوڈ کی بے حد دلچسپ کتاب یور نیکسٹ 5 مووز کے اہم حصوں پر بات کرنے والے ہیں۔ صحیح، اور آج کے اس گہرے تجزیے کا اصل مقصد ان ذرائع اور تحقیق سے وہ خاص نکات اور حکمت عملیہ نکالنا ہے جو کاروبار کے ساتھ ساتھ عام زندگی میں بھی کامیابی کی بنیاد بنتی ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ معلومات کا کوئی عام ڈھیر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ذہنیت کو سمجھنے کا سفر ہے جو واقعی عام لوگوں کو عظیم کارکردگی دکھانے والوں سے الگ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ آج کا یہ پورا تجزیہ اس بات پر مبنی ہے کہ کاروبار اور زندگی بالکل شطرنج کے کھیل جیسی ہے۔ شطرنج یعنی چیس، بالکل صحیح تشبیہ دی ہے یہاں۔ ہاں، کیونکہ عام لوگ صرف ایک یا دو چالیں آگے سوچتے ہیں اور جلدی تھک جاتے ہیں، لیکن جب ہم گرینڈ ماسٹرز کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی اگلی 5 چالیں پہلے ہی تصور کر چکے ہوتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے حیران گیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مواد صرف مشورے نہیں دیتا، یہ احساس دلاتا ہے کہ جو شخص شطرنج کے عظیم کھلاڑی میگنس کارلسن یا ایلن مسک کی طرح کئی قدم آگے کی سوچتا ہے، وہی مارکیٹ پر غلبہ پاتا ہے۔ صحیح، اور یہ منصوبہ بندی اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ معلومات کا بوجھ یعنی انفو اوورلوڈ محسوس نہ ہو۔ ہر مسئلے کو ایک ٹھیک منصوبے کے تحت حل کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس منصوبہ بندی کو سمجھنے کے لیے مصنف کی اپنی زندگی کے واقعات پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ ان کا بچپن بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ میں خود یہ پڑھ کر حیران رہ گئی تھی کہ تہران میں ایران عراق جنگ کے دوران جب وہ بچے تھے تو ایک بم ان کی گاڑی کے بالکل پیچھے گرا تھا۔ سوچئے، اس بچے کے ذہن پر کیا گزری ہوگی۔ پھر انہوں نے جرمنی کے ریفیوجی کیمپ میں سالوں وقت گزارا، اور آخر میں صرف 12 سال کی عمر میں امریکہ آنا، جہاں نئی زبان اور نیا کلچر تھا۔ پڑھائی میں بھی ان کا حال کوئی خاص نہیں تھا۔ اسکول میں صرف 1.8 جی پی اے تھا، اور جوانی آتے آتے ان پر $49,000 کا کریڈٹ کارڈ کا قرضہ چڑھ چکا تھا۔ $49,000؟ یہ تو کسی کو بھی برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہاں تحقیق ایک نیا رخ لیتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ عظیم لوگ اپنے درد کو ایندھن یا فیول بناتے ہیں۔ مشکلات انسان کو توڑتی نہیں بلکہ بناتی ہیں۔ جیسا کہ اس مواد میں باربرا کارکرن کی بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہی جن کے ایکس نے انہیں تانا دیا تھا کہ وہ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اس بات نے انہیں اتنا غصہ دلایا کہ انہوں نے کروڑوں کی کمپنی کھڑی کر دی۔ میں سوچ رہی تھی کہ باسکٹ بال کے عظیم کھلاڑی مائیکل جارڈن نے بھی تو بالکل یہی کیا تھا۔ انہیں ہائی اسکول باسکٹ بال ٹیم سے نکال دیا گیا تھا۔ بالکل، اور اس نکالے جانے کے درد کو انہوں نے اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا۔ یہاں تک کہ سالوں بعد اپنے ہال آف فیم سپیچ میں بھی انہوں نے انہی لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے ان پر شک کیا تھا۔ یہ ہوتی ہے درد کو طاقت میں بدلنے کی اصل مثال۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ وہ وقت تھا جب ان کے والد کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ ہسپتال والا واقعہ بہت رلا دینے والا ہے۔ سرکاری اسپتال میں بری سہولیات اور بھیڑ تھی، اور وہاں کسی اجنبی نے انہیں تانا دیا کہ اگر تمہارے پاس پیسے ہوتے تو بہتر علاج ملتا۔ اس ایک تانے نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ اس دن پرانا جوشیلا اور غفلت میں جینے والا شخص مر گیا اور ایک نیا مقصد کے تحت جینے والا شخص پیدا ہوا۔ صحیح کہا، اور اس نئے سفر میں خود کو سمجھنا سب سے اہم تھا، جسے ہم سیلف اویئرنیس کہتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد رکھنے لائق ہے یہاں، جب مصنف بیلی ٹوٹل فٹنس میں کام کرتے تھے۔ ہاں، وہاں انہوں نے اپنے کلب کی آمدنی 40% سے بڑھا کر 115% تک کر دی تھی۔ لیکن اس بہترین کارکردگی کے باوجود ویکنڈ مینیجر کی پوسٹ ان کے بجائے ایک پرانے ملازم ایڈون کو دے دی گئی۔ عام طور پر ایسی ناانصافی پر لوگ غصہ کرتے ہیں یا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں خود شاید مینجمنٹ سے لڑ پڑتی۔ لیکن انہوں نے وہاں غصہ کرنے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے کام لیا۔ انہوں نے اپنے اصول یعنی نان نیگوشیبلز طے کیے اور اپنی اگلی چال سوچی۔ اور یہی فیصلہ انہیں زندگی میں آگے لے گیا۔ ساتھ ہی مواد میں ایک پینٹنگ کا ذکر ہے جو ان کے دفتر میں موجود ہے، ڈیڈ مینٹورز کے نام سے۔ ہاں، اس تصویر میں ابراہم لنکن، جے ایف کے، البرٹ آئنسٹائن،
مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور ٹوپاک شکور جیسے لوگ ایک ساتھ بیٹھیں۔ یہ سب بالکل مختلف لوگ ہیں، لیکن ان سب میں ایک عجیب سی کشش ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کسی کو بھی اپنے ارد گرد ایسی مثالیں رکھنی چاہیے جو انہیں ان کا فیوچر ٹروتھ یاد دلاتی رہیں۔ فیوچر ٹروتھ یعنی مستقبل کی حقیقت۔ خود آگاہی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنا مقصد اور درجہ پہچانا جائے۔ درجہ یعنی لیول آف وائی۔ مواد میں 4 درجے بتائے گئے ہیں۔ پہلا درجہ ہے بقا یعنی سروائیول، جہاں انسان صرف بقا ادا کرنے کی سوچتا ہے۔ اور دوسرا درجہ سٹیٹس یا مقام کا ہے۔ تیسرا آزادی یا فریڈم کا ہے، اور آخری درجہ مقصد یعنی پرپز کا ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر کسی کو انٹرپرینیور یا کاروباری مالک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح، ایک شخص انٹرپرینیور بن کر بھی بے پناہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ انٹرپرینیور کا تصور واقعی نیا اور دلچسپ ہے۔ ہاں، انٹرپرینیور وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی کمپنی میں رہ کر مالک جیسی سوچ رکھتا ہے، خطرہ مول لیتا ہے، لیکن کمپنی کے پلیٹ فارم کے اندر۔ اس کی بہترین مثال تحقیق میں سٹیو بالمر کی ملتی ہے۔ انہوں نے مائکروسافٹ میں انٹرپرینیور رہ کر وقت کے ساتھ قریب 59.1 بلین ڈالرز بنائے۔ سوچئے، مالک نہ ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی کامیابی، یہاں تک کہ سٹیو جابز نے بھی ایپل میں واپس آ کر شروع میں ایک انٹرپرینیور کے طور پر کام کیا تھا اور لاکھوں شیئرز حاصل کیے تھے۔ اور جب ایک بار یہ راستہ منتخب ہو جائے کہ انٹرپرینیور بننا ہے یا انٹرپرینیور، تو اگلی چال ہوتی ہے بلو اوشن تلاش کرنا۔ بلو اوشن یعنی ایسی مارکیٹ جہاں مقابلہ کم ہو اور آپ کی خامیاں ہی آپ کی طاقت بن جائیں۔ جیسے زیروکس کی مثال مواد میں دی گئی ہے۔ انہوں نے پرانی مارکیٹ میں لڑنے کے بجائے فوٹو کاپی مشینز کی شکل میں اپنا الگ بلو اوشن ڈھونڈا۔ اسی طرح مصنف نے لائف انشورنس انڈسٹری میں اپنا بلو اوشن ڈھونڈا۔ 2007 میں انشورنس ایجنٹ کی عام شکل 57 سال کے سفید فام مرد کی ہوتی تھی، جو کولڈ کالنگ کرتے تھے اور نئی ٹیکنالوجی یا سوشل میڈیا سے بالکل ناواقف تھے۔ مصنف نے اس بات کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ فائدہ سمجھا اور اپنی توجہ نئے دور کے لوگوں، لیٹینوس اور خواتین پر مرکوز کی، جنہیں عام طور پر اس قدیم انڈسٹری میں نظر انداز کیا جاتا تھا۔ انہوں نے مارکیٹ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اس سب کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اصل کامیابی صرف جوش سے نہیں آتی بلکہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت سے آتی ہے، جسے مواد میں پروسیسنگ ایشوز کہا گیا ہے۔ ایک اچھا پروسیسر کبھی خود کو مظلوم یا وکٹم نہیں سمجھتا۔ ہاں، غلطیوں پر دوسروں کو الزام دینے کے بجائے میں کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہے، ذمہ داری لینی چاہیے۔ جو روگن کی بہترین مثال یہاں موجود ہے، ان کی کافی کمپنی کے حوالے سے۔ جب ان کے ایک کو پارٹنر نے ان کے پلیٹ فارم کو غلط طریقے سے استعمال کیا تھا تو عام طور پر لوگ صفائیاں دیتے ہیں، لیکن جو روگن نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بے وقوف بنایا گیا، بلکہ انہوں نے غصے میں ہی صحیح یہ تسلیم کیا کہ میں نے اسے خریدا ہے اور یہ مسئلہ میں نے خود پیدا ہونے دیا۔ یہ اپنی غلطی قبول کرنے اور ذمہ داری لینے کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس کے بعد فیصلے لینے کے لیے مواد میں ایک بہترین فارمولا دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ ITR والا فارمولا، انویسٹمنٹ ٹائم ریٹرن۔ صحیح، جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو اس کی لاگت، لگنے والا وقت اور آنے والے منافع کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔ ایلس ٹرلکی کی مثال یہاں بالکل اس تصور کو واضح کرتی ہے۔ وہ کمپنی کی نئی COO تھیں اور انہیں ایک نئے سافٹ ویئر پر سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنا تھا۔ انہوں نے $1 ملین لگانے تھے تاکہ ایپلیکیشن پروسیسنگ میں ہر پالیسی پر 5 منٹ بچائے جا سکیں۔ اب عام حساب یا میتھ سے لگتا تھا کہ اتنے پیسے اور وقت بچنے پر اس رقم کو واپس آنے میں 20 سال لگیں گے، جو کہ ظاہر ہے ایک بہت برا سودا معلوم ہوتا تھا کسی کے لیے بھی۔ لیکن انہوں نے آگے کی 5 چالیں سوچی ہوئی تھیں۔ جب مصنف نے کمپنی کی تیز رفتار آنے والی گروتھ کو حساب میں شامل کیا تو نتیجہ بالکل مختلف تھا۔ واقعی پالیسیز 30,000 سے بڑھ کر لاکھوں میں جانے والی تھیں۔ جب اس گروتھ کو دیکھا گیا تو وہی 20 سال گھٹ کر 5 سال سے بھی کم رہ گئے۔ یہ ہے اصل اور گہرے تجزیے کی طاقت جو عام لوگوں کی نظر سے چھپی رہتی ہے۔ اور اسی طرح جب مسائل کو حل کرنے کی بات آتی ہے تو سولو فار ایکس کی میتھڈالوجی کام آتی ہے، کسی بھی مسئلے کی اصل وجہ یعنی روٹ کاز تک پہنچنا۔
जब मुसन्निफ की नई एजेंसी बनाए हुए सिर्फ 5 हफ्ते हुए थे तो एक $400 बिलियन की बड़ी कंपनी एगॉन ने उन पर मुकदमा करके उन्हें बंद करने की कोशिश की। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जहां कोई भी आम शख्स जज्बाती होकर वकीलों की फौज खड़ी कर लेता और बर्बाद हो जाता। लेकिन वहां उन्होंने जज्बाती होने के बजाय अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली करके सेटलमेंट करना मुनासिब समझा। क्योंकि उनका मकसद मुकदमा जीतना या ईगो को मुतमईन करना नहीं था, बल्कि अपनी कंपनी की रफ्तार और अपने एजेंट्स के एतमाद को बचाना था। उन्होंने आगे के नुकसान को पहले से सोचकर अपना वक्त और तवानाई बचा ली। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है। जी, सवाल ये है कि क्या हम आम जिंदगी में हाँ, क्या हम आम जिंदगी में अपने फैसले जज्बात की बुनियाद पर कर रहे हैं या अगली 5 चालों का अंदाजा लगाकर? मवाद ये बात पूरी तरह वाज़े करता है कि कामयाबी का इन्हिसार आपकी खुदागाही, अपना ब्लू ओशन ढूंढने और सख्त मसाइल को लॉजिक के साथ हल करने पर है। बिल्कुल ठीक कहा। जो मसाइल से भागता नहीं बल्कि उन्हें शतरंज के मोहरों की तरह ठीक जगह पर रखता है, वही असल ग्रैंड मास्टर है। इस गहरे तज्जिए से गुजरने के बाद एक सोचने की बात यह है कि इन तमाम ज़राए में अपना असल मकसद यानी वाई ढूंढने और अगली 5 चालें सोचने पर पूरा जोर दिया गया है। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल बाकी रहता है। सही, मैं यही सोच रही थी। सोचिए क्या होगा अगर किसी की मुकम्मल मंसूबेबंदी से तैयार की गई 5वीं चाल किसी ऐसे नए और अनजान वाक़े से टकरा जाए जो पूरा खेल ही बदल दे। जिसे कारोबारी जबान में ब्लैक स्वॉन इवेंट कहते हैं। एक ऐसी हकीकत जो सब कुछ उलट दे। हाँ, बिल्कुल। जो खेल के पुराने कवानीन ही खत्म हो जाएं और एक बिल्कुल नई हकीकत सामने आ जाए, ऐसे में एक अजीम मुफक्किर अपने बोर्ड को नए सिरे से कैसे तरतीब देता है। ये एक ऐसी सतह है जिस पर अकेले तहकीक करनी बनती है। जिंदगी में नामालूम का सामना करने के लिए सोच को कैसे लचकदार बनाया जाए, ये वाकई गहरा सवाल है। बिल्कुल, और इसी सवाल के साथ हम आज का ये तज्जिया यही मुकम्मल करते हैं। बेहतरीन ख्याल। आज के इस गहरे तज्जिए में हमारे साथ इस सफ़र पर निकलने का शुक्रिया। अगली बार तक के लिए अपनी आगे की चालें ठीक से सोचते रहिए।